أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ ترجمہ معارف القرآن۔ کیا نہیں تھے تم گواہ جب کہ آئی یعقوب کو موت، جب کہ پوچھا تھا اپنے بیٹوں کے بھلے کو کہ کس کو پوجو گے میرے بعد؟ سب نے جواب دیا کہ پوجیں گے آپ کے معبود کو اور آپ کے باپ دادا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے معبود کو، معبود یکتا، اور ہم اسی کے نیاز مند ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تفسیر۔ ان یہودیوں کو دیکھو کیسی بے پر کی اڑاتے ہیں کہ حضرت یعقوب نے مرتے دم وصیت کی تھی کہ ہمیشہ ہمیشہ یہودی رہنا۔ ان کو کہتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتا کہ اس وقت یہودیت کا وجود کہاں تھا۔ ہاں، یہودیوں کے مورث لوگ تھے، انہی سے پوچھ لیا ہوتا کہ حضرت یعقوب کی وصیت کے ساتھ کیا نہیں تھے تم لوگوں کے مورث لوگ گواہ؟ ضرور تھے۔ جب کہ آئی تھی یعقوب کو موت کی گھڑی، حضرت یعقوب دیکھ رہے تھے کہ مصر والے کوئی بت پوجتے ہیں، کوئی آگ پوجتے ہیں، ان کو اپنی اولاد کو ان فتنوں سے بچانا تھا۔ چنانچہ کیسی مبارک گھڑی تھی جب کہ پوچھا تھا اپنے بیٹوں ہی کے بھلے کو کہ ان کا مستقبل تباہ نہ ہو۔ سوال یہ کیا تھا کہ میرے سامنے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدا پرست ہو، یہ بتاؤ کہ میں نہ رہوں تو کس کو پوجو گے میرے بعد؟ کہیں خدا پرستی چھوڑ تو نہ دو گے؟ ان کے 12 بیٹے اور پوتوں سب نے اس سوال کا جواب دیا کہ جیسے اب پوجتے ہیں اسی طرح آئندہ آپ کے بعد بھی پوجیں گے آپ کے معبود برحق کو اور آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق کے معبود برحق کو، جو معبود یکتا ہے، اس کی معبودیت میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، اور ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی اللہ تعالی کے نیاز مند اور پجاری ہیں۔ صدق اللہ مولانا۔ اللہ رب العزت نے پچھلی آیت کریمہ میں ذکر فرمایا کہ کس طرح حضرت ابراہیم ان کے بعد ان کے بچوں نے اپنے بچوں کو کیسے نصیحت فرمائی کہ تم جب مرو تو تمہارا حال یہ ہو، جب تمہیں موت آ پہنچے تو اس وقت تمہارا حال یہ ہونا چاہیے کہ تم مسلمان رہو، تم دولت مند رہو نہ رہو، تمہارے پاس بہترین گھر ہو نہ ہو، تمہارے اولاد میں لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، جو کوئی بھی، انہوں نے یہ نصیحت کی حالات جیسے ہوں بہتر سے بہتر ہوں، بدتر سے بدتر ہوں، ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہوں، اللہ کی نعمتیں فراہم ہوں، اللہ کے انعامات کے تلے تم ہو یا نہ ہو اللہ کی، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اللہ پر ایمان ہمیشہ باقی رہے۔ جب بھی تم مرو تو اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت تمہارے ساتھ ایمان ہونا چاہیے، اور یہی اصل ہے، اور یہی وصیت فرمائی انبیاء کرام نے اپنی اولادوں کو۔ اللہ رب العزت وہ ایسے لوگ جو ان انبیاء کرام کو جو ایسی وصیت کرتے اپنے اولادوں کو کہ جب تم مرو تو ایمان والے ہو کر مرو، اللہ کے نافرمان ہو کر نہ مرنا، اللہ کے شکر گزار ہو کر مرنا، اللہ کے فرما بردار ہو کر مرنا، یہ نصیحتیں فرمانے والے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر جب کوئی بہتان، جب کوئی الزام لگایا جاتا ہے تو رب تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں پر لگائے ہوئے الزامات کا جواب خود عطا فرماتا ہے، اور اسی طرز پر اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء پر لگائے گئے یہودیوں کے اس یہودیوں نے یہ بہتان لگایا کہ جب حضرت یعقوب کا انتقال ہوا، جب وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے تو انہوں نے اپنے بچوں کو یہ نصیحت کی کہ بچوں ہمیشہ یہودی رہے، حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ اس کا جواب ارشاد فرما رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
کیا تمہارے آباء و اجداد یعنی ایسا کہنے والے یہودیوں کے باپ دادا حضرت یعقوب کے پاس موجود نہیں تھے؟ جب حضرت یعقوب کو موت آئی تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد تم یہودی رہنا، یہ نہیں کہا میرے مرنے کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے۔ یہ جب پوچھنا ہوا کچھ بھی اس میں سے تو یہ پوچھا، تو یہ نہیں پوچھا کہ میرے مرنے کے بعد تم کس طرح روزی کماؤ گے، میرے مرنے کے بعد تم کس طرح اپنا اور اپنے چھوٹوں کا اپنے بڑوں کا کیسے خیال رکھو گے، کیا ذمہ داریاں ہوں گی، زمین جائیداد کو کس طرح بانٹو گے، یہ نہیں پوچھا۔ حضرت یعقوب نے اپنی اولادوں کو بلایا اور ان سے یہ پوچھا کہ میرے مر جانے کے بعد، میری اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تمہارا کردار رب تبارک و تعالی کے تئیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت کے عقیدے کے معاملے میں کیا ہوگا؟ تم کیا میری ہی طرح، جس طرح تم میرے سامنے رب وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہو، میرے بعد بھی اسی طرح کرو گے یا کچھ اور کرنے کا ارادہ ہے؟ یہ پوچھا حضرت یعقوب نے۔ تو ان کے بچوں نے جواب دیا کہ اے یعقوب ہمارے والد، ہم جس طرح آپ کے سامنے اس عقیدے پر قائم ہیں، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا شریک و ہمسر کوئی نہیں، کوئی اس کی برابری کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، جس طرح ہم آپ کے سامنے اس کی عبادت کرتے ہیں اسی طرح آپ کے ہمارے نظروں سے اوجھل ہو جانے کے بعد بھی ہم آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کی طرح ہی اسی رب کی عبادت کرتے رہیں گے اور یہی ہمارا کردار رہے گا۔ تو رب اور ہم مسلمان ہو کر اس دنیا سے جیسے آپ جا رہے ہیں ویسے ہی ہم بھی جائیں گے، یہ وعدہ کیا حضرت یعقوب کو ان کی اولاد میں۔ تو رب کریم نے اس آیت کریمہ میں ان یہودی فتنہ گروں کے ایک اور فتنے کا جواب دیا کہ وہ یہ الزام لگاتے ہیں حضرت یعقوب پر کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بلا کر کہا کہ یہودی رہنا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت یہودیت کا وجود بھی نہیں تھا، یہودیت کا حضرت داؤد کے بعد آیا۔ تو یہ جو ہے یہودیت کا وجود جو ہوا اس سے پہلے کی بات ہے، اور رب کریم فرما رہا ہے کہ اور اس وقت ایسا نہیں ہے کہ حضرت یعقوب نے تنہائی میں یہ باتیں کی ہو، چھپ چھپا کر یہ باتیں کی ہو تو اس کے گواہ نہ ہو، بلکہ اللہ رب العزت ان یہودیوں سے جو یہ الزام حضرت یعقوب پر لگا رہے ہیں ان سے فرما رہا ہے کہ تمہارے باپ داداؤں سے پوچھو اور ان سے سوال کرو کہ میرے نبی نے کیا وہ کہا تھا جو تم کہہ رہے ہو یا وہ کہا تھا جو میں بتا رہا ہوں۔ اس کے گواہ بھی موجود ہیں، تمہارے اندر یہ باتیں موجود ہیں، اس کے باوجود تم میرے نبی پر ایسا الزام لگا رہے ہو۔ تو دوستو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی اسی طرح جو کچھ فرمایا ہے تو جو در حقیقت اس کو جانتے ہیں ان سے جانے بغیر، ان سے تحقیق کیے بغیر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر بھی دوسرے انبیاء ہی کی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر بھی کسی بات کو گڑھ دینا یہ بھی ایسا ہی گناہ ہے جیسا دوسرے انبیاء کرام کے بارے میں ایسی بات کر جانا جس کی کوئی حقیقت نہ ہو جو یہودیوں نے کیا۔ اور اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جو کوئی بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے ایسی باتیں کرتا ہے جس کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کوئی تعلق نہیں، وہ کردار مومنوں کا نہیں نبھا رہا بلکہ یہودیوں نافرمانوں کا کردار نبھا رہا ہے، جن کے اوپر رب تبارک و تعالی نے سخت باتیں کی ہے قرآن مجید میں۔ ایسا کرنے والوں کے لیے سخت عذاب کا ذکر کیا ہے، سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ تو رب کریم سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلق سے یا ان کے فرمان کے تعلق سے ویسی ہی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو باتیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے در حقیقت کی ہے یا فرمائی ہے، اس کے علاوہ باتوں میں پڑھ کر اپنے ایمان اور عقیدے کو خراب کرنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ الفاتحہ علی حضرت النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ الکرام۔